چھوٹے سے ایک نصیحت آپ لوگوں کو، ضرورت تو نہیں، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، سب بھی ہیں، آپ 50 بزرگوں سے سنے ہوں گے، چھوٹے سے ایک میں اپنے بزرگ حضرت جلال آباد سے جو سنا یہ ایک بات سنا دے. حضرت نے فرمایا کہ انسان جب سلوک طے کرتا ہے، ہم سلوک طے کرنا خالی بیعت سے نہیں ہوتا ہے، بیعت تو رسمی چیز ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شخص کو لکھا کہ توکل اللہ آپ کو اجازت بیعت دیتا ہوں. حضرت نے خط لکھا، یعنی خلافت خلیفہ بنایا. اس شخص نے جواب میں لکھا ہے کہ اب تک میں آپ سے بیعت نہیں ہوا. حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ بیعت رسمی چیز ہے، چاہے تو کر لو چاہے تو نہیں، تو رسمی چیز ہے. خیر تو اصل ہے اصلاح. ہمارا غرض کیا ہے؟ اصلاح نفس، اصلاح قلب. اصلاح قلب کو تو کیا چیز ہے؟ اخلاق حمیدہ کو اپنانا، اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا، یہ ہے اصلاح. اصلاح اصل ہے، بیعت کوئی اصل چیز نہیں. ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. یہ اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اسباب معدہ کا استعمال کرنا. اسباب معدہ یعنی اصلاح حاصل کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو استعمال کرنا جس سے استعداد پیدا ہونا. اس کے اصلاح ہمارے قلب میں اصلاح حاصل کرنے کے لیے استعداد پیدا ہونا. جب استعداد پیدا ہوگا تب اصلاح حاصل ہوگی، نہیں تو اصلاح حاصل ہوتی نہیں ہے. اسے اسباب معدہ کہتے ہیں. اسباب معدہ کیا چیز ہے؟ جس سے جو مقدم ہے پہلے ہونا چاہیے وہ ہوا. اگر اس کے بغیر کبھی بھی اصلاح ہو ہی سکتا نہیں. وہ ہے 4 چیزیں اسباب معدہ: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام. یہ 4 چیزیں ہیں. یعنی قلت بولتے ہیں کوشش ہے کہ نہ ہو، یعنی بلا وجہ زبان استعمال کرنا نہیں ہے. دنیاوی ضرورت یا اخروی ضرورت پر زبان استعمال کریں گے، نہیں کہ تو بات نہیں کریں گے. اسے قلت کلام کے کھانا، یہ اتنا کھائیں دل اندر سے بولنے لگے کہ اب زیادہ سے زیادہ 2 لقمہ کھا سکتا ہوں، اسے زیادہ نہیں کھا سکتا. اس حالت کو پہنچتے وہ 2 لقمہ چھوڑ دیں، ہاتھ ہٹا لیں. اسے قلت طعام کہتے ہیں. قلت منام کسے کہتے ہیں؟ 6 گھنٹے سے کم سونا نہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ بھی سونا نہیں. 6 گھنٹے سے زیادہ، 8 گھنٹے کے اندر اتنا جو مقدار سونے کا نام ہے قلت منام. اس سے زیادہ سونا نہیں. اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے بلا وجہ بیٹھ کر گپ شپ مارنا، باتیں کرنا، ادھر کے کہانیاں بولنا، سنانا، بیکار کے بکواسیں کرنا، ان سے بہت پرہیز کرنا، ورنہ تو یہ 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں، سمجھو نا، تھوڑی دیر کے لیے ہم اٹھے، تہجد کو اٹھے، ہمیں ذکر کرے. یہ ذکر سے ہمارے قلب میں ایک نور پیدا ہوا. جب یہ جو نور پیدا ہوا، ہم بیکار بات کریں گے تو پورا نور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ذکر کا جو بھی فائدہ ہے، جو بھی ہمارے قلب میں پیدا ہوا نور ہے، وہ پورا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جو سالک ہے، سلوک طے کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، خدا کو پانا چاہتا ہے، خدا کے واصل باق ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے بیکار کے بکواس، بیکار کی باتیں، بیکار کی مجلس، بیکار کے میل جول، اختلاط مع الانام کو ختم کرنا پڑے گا.
اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو اسباب معدہ کہتے ہیں. انہیں 4 چیزوں سے انسان چلنے لگتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو جانتے ہیں آپ نام سے سنے جی. اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں کے شیخ ہیں. کون ہے؟ حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے, میرے پاس جو بیت ہوتا ہے, جو آتا ہے میرے مجلس میں بیٹھتا ہے, اسی شخص کو فائدہ ہوگا صوفی المزاج ہوگا. جو صوفی المزاج ہوگا, مزاج کے اعتبار سے صوفی ہوگا, اسی کو میرے سے فائدہ ہوگا, فیض ہوگا, ورنہ تو فیض نہیں ہوگا. صوفی مزاج. ایک مرتبہ جلال آباد میں مجلس میں بیٹھا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اتفاق سے حضرت نے فرمایا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ پڑے. ایک شخص نے کہا کہ تجھے مارتا ہوں, دوسرے نے کہا تو مجھے مار لے, کیا تو بھی کر لے, میں تجھے مارتا نہیں. تم مجھے کیا کچھ بھی کر لو, قتل کر دو, مار دو, توڑ دو, کچھ بھی کرو, لیکن میں تجھے مارتا نہیں. حضرت نے کہا یہ ہے صوفی, یہ ہے صوفی. یعنی ہمارے دوسروں کا مار کھائے, خود نہ مار, اسے صوفی کہتے ہیں. سبحان اللہ جی. حضرت نے فرمایا کہ اگر میرا پڑوس نے میرے زمین تھوڑا سا چھین لیا, لوگ ہوتے ہیں ایسے 2 فٹ یا 3 فٹ دوسروں کے زمین کو چھین لیتے ہیں. اگر کسی نے زمین کو چھین لیا تو چھوڑ ڈالنا ہے, اسے لڑنا نہیں ہے. یہ ہے صوفی. اگر کوئی, حضرت نے فرمایا کہ کوئی پتھر پھینکے تمہارے اوپر, جلال آباد میں حضرت نے فرمایا کوئی پتھر پھینکے, جواب میں پھول پھینکا کرو, یہ ہے صوفی. تو حضرت نے یہ صوفی کا معنی مطلب سمجھایا. حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص صوفی مزاج ہوگا اس سے میرے ہاں فیض ہوگا, ورنہ تو فیض حاصل نہیں ہوتا ہے. تو میں جو سمجھا, ہمارے لمبے چوڑے تقریروں سے نہیں ہوتا کام. لمبے چوڑے ہمارے 15,000 مرتبہ ذکر کر لیا, 20,000 مرتبہ ذکر کر لیا, لمبے چوڑے ذکر سے بھی نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کس سے ہے؟ صوفی مزاج سے ہوتا ہے, اخلاق سے ہوتا ہے. ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے معاملات درست ہوں, ہمارے فرائض واجبات سنن موقدہ عبادتیں درست ہوں, بس اتنا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. 3 چیزیں ہیں, ایک عبادت ہے, اس کے بعد اخلاق ہے, اس کے بعد معاملات ہے. معاملات اچھے ہوں, پھر وہ سلوک طے کرنا چاہتے, سلوک نہیں طے ہوتا ہے, 1 انچ بھی ہٹتا نہیں. اگر اخلاق درست نہیں, یعنی حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, یہ اپنے اندر یہ خرابیاں رکھتے ہوئے اگر کوئی سلوک طے کرنا چاہیں, سلوک طے نہیں ہوتا ہے, ہرگز نہیں ہوتا ہے, 1 انچ بھی ہٹتا نہیں. اخلاق درست ہونا چاہیے, معاملات درست ہونا چاہیے, عبادت میں فرض واجبات سنن موقدہ وغیرہ یہ پر پابندی ہونا چاہیے بس. اور ہم نے حضرت تانع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پھر ذکر کتنا؟ حضرت نے کہا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب بھی زبان خالی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اسے ورد کہتے ہیں, ذکر نہیں کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ورد کہتے ہیں, ذکر نہیں کہتے. من لا ورد لہ لا وارد لہ, یہ قانون ہے. جو ورد کرنا آتا نہیں اس کے قلب میں وارد قلب بھی ہوتا نہیں. یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے سے وارد قلب آتے رہتا, حکم آتے رہتا, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے صحیح ہے. یہ وارد قلبی کے بغیر کوئی جی سکتا نہیں. کیا ہر وقت کیا
شیخ کے پاس بیٹھ کر سنتا رہے گا, شیخ سنا سکتا نہیں ہوگا. تو ڈائریکٹ خدا کی طرف سے وارد قلب ہوگا, اسی کے ذریعے سے انسان چلے گا. اپنا راستہ طے کرنے کے لیے شیخ تو بڑا نام ہے, جیسا کہ ٹینک ہے, ٹینک سے نل ہے, نل سے پانی ہے. تو شیخ تو نل جیسا ہے, راستہ واسطہ ہے, لیکن اصل تو ٹینک ہے, ٹینک سے آئے گا. یعنی خدا سے ربط قائم ہوگا, خدا سے تعلق پیدا ہوگا, خدا دل میں ڈالے گا, انسان چلے گا اسی راستے سے. یہ جو چلنا ہے وارد قلبی سے ہوگا. وارد قلبی کے لیے کیا چاہیے؟ ورد چاہیے. من لا ورد لو لا وارد لو. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے قبلہ رخ کی ضرورت نہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں, بلکہ حضرت نے یہاں تک فرمایا وضو کی ضرورت نہیں. آگے بڑھ کر یوں فرمایا غسل کی بھی ضرورت نہیں. غسل واجب ہو تب بھی ذکر کرتے رہو, ورد کرتے رہو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. وضو نہیں ہے, بے وضو ہے, تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ ورد ہے. یہ ورد ہی انسان کا بہت اصل ہے. ہمیں تھوڑی دیر بیٹھ کر 2 یا 3 4 10 20 تسبیح پڑھ کر اٹھ گئے, پھر دن بھر زبان خالی رکھے نہیں. جب بھی زبان دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو, زبان چلا لینا. جب بھی کوئی کام نہیں, نہ اخروی کا ضرورت ہے نہ دنیاوی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں, تو زبان کو کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں ایسا ورد رکھنا چاہیے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت نے فرمایا جلال آباد میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, جہاں یاد آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ملا لیا کرو. حضرت نے فرمایا یہ جو ورد ہے, یہ ورد سے ہی انسان ہے نا چلنے لگتا ہے. یہ جو چلنے لگتا ہے نا, اسے کن الفاظ سے میں بولوں, جتنا ہم خلوت میں رہتے ہیں, خلوت تو جانتے ہیں نا, جتنا خلوت میں زندگی گزارتے ہیں, جتنا ان سے ملنا جلنا چھوڑ کر زندگی خلوت کی گزارتے ہیں, جتنا خلوت میں گزارتے ہیں, جتنا خدا کو یاد کرتے ہیں, اتنا ہی انسان آگے بڑھتا ہے سلوک کی طرف. سلوک جب جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی اللہ میں اسے کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اللہ میں بلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یعنی ہمیں کیا کہتے ہیں اسے, ہمیں کہتے ہیں کہ مقام احسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام احسان. یعنی مقام احسان کے کیا مطلب؟ مقام احسان کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا بول کر ایک تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا. 24 گھنٹہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ناظری, اللہ مجھے دیکھ رہا بول کر ایک تصور بیٹھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مقام احسان. تو مقام احسان آپ پیدا کرنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے. وہاں تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا؟ خلوت اختیار کرنا. خلوت اختیار کرتے ہی وہ مقام پر تک انسان پہنچ پاتا ہے. ورنہ باتوں سے ٹائم پاس کرے, ادھر سے بات کرے, ان سے بات کرے, وہاں بیٹھے یہاں بیٹھے, یہ جب تک خلوت کی زندگی پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک یہ مقام احسان حاصل ہوتا نہیں ہے. مقام احسان, یہ مقام احسان اسے کہتے ہیں سیر اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سیر اللہ, یعنی اللہ کی طرف چلنا لگتا ہے انہیں مقام احسان. سیر اللہ, اللہ کی طرف چلتے 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 ایک پھر اپنے اس منزل تک پہنچ کر سیر فی اللہ شروع ہوتا ہے. سیر فی اللہ, سیر اللہ
اس کے بعد سیر فی اللہ. یہ سیر فی اللہ اسے کہتے ہیں فنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ فنا. یہ سیر الی اللہ ایک فنا ہے. سیر فی اللہ کو فنا ہے. فنا الفنا کہتے ہیں اسے. یعنی ان کو میں سیر الی اللہ میں ہوں میں بول کر وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اسے سیر فی اللہ کہتے ہیں. یعنی خدا کے یاد میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے زندگی. اس سلوک طے کرنے کا جو مقصد ہے مقامی احسان پیدا کرنا, اس سے سیر الی اللہ, پھر اس کے ذریعے سے سیر فی اللہ. یہ ہمارا مقصد ہے, مقصد حیات ہے. اور یہ تصور کا یہ سلوک کا ماحصل ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں شروع کریں گے کہاں سے؟ اسباب معاہدہ سے شروع کریں گے. اگر اللہ تعالی چاہا تو کسی کو جلدی کسی کو دیر سے اللہ میں کچھ مقامی احسان جسے کہتے ہیں, یعنی اللہ ناظری کا ایک تصور بیٹھ جاتا ہے. رات دن اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ ناظری کا ایک تصور ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا, اللہ مجھے دیکھ رہا, اللہ مجھے دیکھ رہا. وہ چلتے 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 اسے اسی کو سیر الی اللہ کہتے ہیں. وہ چلتے 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 ایک مقام پر پہنچ کر سیر فی اللہ شروع ہو جاتا ہے, جو اور آگے کا راستہ ہے. اور اس کے لیے کوئی کیا بولتے ہیں, اس کے لیے کوئی مقام نہیں, کوئی اس کے لیے کوئی بریک نہیں. یہاں تک جا کر رہنا کام رک جائے ویسا نہیں. وہ تا حیات ہے, وہ سیر اللہ تا حیات. اللہ میں اپنے آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. اپنے اللہ والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے. بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. میں ٹھیک سے بول نہیں پا رہا ہوں. اصل میں میرے دماغ کا رگ پڑ گیا, برین اسٹروک ہو گیا, جس کی وجہ سے کبھی کبھی زبان لڑکر آتی ہے, بول نہیں پا رہا ہوں. اصل بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. پھر جو بھی ہے جیسا بھی اللہ قبول فرمائے. یہ بہت آپ کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. ہمیں بہت یہ خوش نصیبی ہے حضرت کہ آپ کی صحبت میں ہمیں آپ تکلیف اٹھائے, آپ آئے یہاں. بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. ابھی تو اس شہر کا آیا, یہاں انشاءاللہ جمعے کے دن شام تک رہوں گا. ہفتے کے دن صبح سے پھر ریٹرن ہے. کہاں وہ شکاگو میں اتوار کے دن ایک پروگرام ہے. میں نے کہا کہ بھئی میں جلسہ جلوس کا آدمی نہیں ہوں. جو بزرگوں سے سنا وہ بولنا جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا, اور سبق پڑھانا جانتا ہوں الحمدللہ. اور پورے دنیا کے سب سے بہترین جو سبق ہے وہ تقی عثمانی صاحب جو پڑھاتے ہیں اس طرز پر پڑھاتا ہوں. باقی کوئی کچھ چیز جانتا نہیں, جلسہ جلوس کا آدمی نہیں. میں نے کہا کہ بھئی میں جلسے میں بیان نہیں کر سکتا, ہونا ہو تو میرے ہاتھ سے انعامات تقسیم کرا لو, میں بچوں کے انعامات آتے میرے ہاتھ سے دے دیتا. باقی سیدھا سادہ انسان, اور دیہات میں پیدا ہوا تمل ناڈو میں, اور زیادہ جانکاری نہیں ہے. ایسے سیدھا انسان جو کچھ دیوانہ جیسا رہ گیا جلال آباد میں. پھر جو کچھ حضرت سے سیکھا وہی جسے آپ لوگ سفیل مزاج جسے کہتے ہیں وہ چیز ہے. اور کیا بھی سیکھا نہیں زیادہ. ہم نے ایسا کیا کہ بھئی دوسروں کو تکلیف مت دو, دوسرے تکلیف دے تو برداشت کر لو, صبر کر لو. ہمیں تکلیف دینا نہیں ہے, کوئی ہمیں تکلیف دے تو صبر کر لیں گے, برداشت کر لیں گے. زندگی ہمارا کوئی ہمارے جیب میں گھڑی رکھ کر چلے گا وضو کرنے, کوئی شخص آیا گھڑی اٹھا لے چلے گا تو میں پوچھ لیا نہیں کیوں بیٹا میرے گھڑی اٹھا لے چلے گا. یہ ہمیں حضرت نے سکھایا, وہ سیکھ لے بس اتنا ہی ہے. وہ سفیل مزاج جسے کہتے ہیں, بس دوسروں کو تکلیف دینا نہیں ہے, دوسری تکلیف دے تو جواب میں. حضرت نے ایک اپنے انتقال سے پہلے مجھے فرمایا, کوئی شخص پیچھے سے مار دیں, پیچھے سے. صوفی وہ ہے کہ جو پلٹ کے بھی نہ دیکھیں کہ مارنے والا کون ہے.
मारने वाला मारे हैं तो जवाब तो ये उसे कि क्यों मारा बेटा, उसे लड़ना तो दूर की बात है, ये भी न देखें पहले खुद नहीं देखें मारने वाला कौन है, अपना चलते रहे। हजरत ने बिल्कुल इंतकाल से पहले, मेरी मैं कहना कि भाई इंतकाल से पहले बकरीद में भी एक मुद्दा चला गया था, उस वक्त हजरत ने ये नसीहत फरमाया। तो हमें वही हजरत से नसीहत सुने, उसी पर अमल कर लेते हैं। और आप लोगों से भी वही सुना दिया ताकि आप लोगों में अल्लाह ताला तौफीक दे दें, आप भी हमारे बुजुर्गों की तरफ से आप भी जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अब तो अभी तो रहूँगा जुम्मे के रिजवान की चैन एंड गिफ्ट सेंटर लाया आपके कारोबार की तशहीर के लिए लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल के की चैन, कलाक, मोबाइल स्टैंड और दीगर गिफ्ट आइटम्स अपनी दुकान, स्कूल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्री वगैरह की मशहूरी के लिए अपने पसंदीदा की चैन, कलाक और दीगर डेकोरेशन और गिफ्ट आइटम तैयार करवाएं। बराए राब्ता 0306 6167 0345 9630 979। रिजवान की चैन एंड गिफ्ट सेंटर, शाहदरा, लाहौर।